This is Dr. Asir Ajmal here with Cognitive Psychology lecture number 44. Today we will discuss cognitive development. آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں آپ سے امیجری کے بارے میں بات کی ہے، میموری کے بارے میں بات کی ہے، تھنکنگ کے بارے میں بات کی ہے، انفارمیشن پروسیسنگ اپروچ کے بارے میں مختلف طریقوں سے مختلف حوالوں سے گفتگو کی ہے. So today what we want to do is see how these abilities actually develop in children. How do children learn to think, to speak? And what happens? What are the different abilities and skills children can do at different ages and stages? So today, let's have a look at different aspects of development of cognition. Cognitive development کے بارے میں کوئی بھی بات ژان پیاژے کے ذکر کے بغیر ادھوری ہے. ژان پیاژے، جن کا نام میں آپ کو اسکرین پہ دکھا رہا ہوں سلائیڈ میں، نام اس لیے ذرا تلفظ اس کا مختلف ہے عام انگریزی ناموں سے کیونکہ وہ سوئٹزرلینڈ کے رہنے والے تھے اور فرینچ اسپیکنگ، تو اس لیے ان کے نام میں جو آخر میں ٹی ہے وہ پروناؤنس نہیں ہوتا. ژان پیاژے تلفظ ہے ان کے نام کا. وہ ایک بایولوجسٹ تھے بیسکلی، لیکن ان کا ذہن فلسفیانہ تھا. اور ایک جو مزے کی بات ہے ان کے بارے میں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اس قدر تفصیل میں اسٹڈی کیا صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کوگنیشن جو ہے، سوچ جو ہے، کیسے ڈیولپ ہوتی ہے، بچے نالج کیسے ایکوائر کرتے ہیں. And so he studied his own children in great detail. And what he proposed was a stage theory. Stage theory میں کیا ہوتا ہے کہ there are different distinct stages جن میں بچہ جو ہے وہ مختلف سٹیجز میں مختلف کام کر سکتا ہے، اور پھر ہر سٹیج جو ہے وہ جب اپنی ساری جو پروسیسز ہیں اور جو ساری لرننگ ہے وہ مکمل کر لیتی ہے تو تبھی بچہ اگلی سٹیج میں جاتا ہے. اور اس سٹیج تھیوری کے بارے میں ایک اور خصوصی بات یہ ہے کہ دیر از بایولوجیکل میچوریشن آف کوگنیٹو ابیلٹیز. آئی ول شارٹلی ایکسپلین دس ٹو یو واٹ آئی مین بائی دس. اینڈ the principle through which the child learns is called a combination of assimilation and accommodation. آپ کو یاد ہوگا جب ہم اسکیماز کی بات کر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ اسکیماز جو ہیں وہ اسیمیلیشن اور اکوموڈیشن سے ڈیولپ ہوتے ہیں. اسیمیلیشن سے کیا مراد؟ اسیمیلیشن سے مراد یہ ہے کہ جب بھی کوئی ہم نئی چیز سیکھتے ہیں، جب بچہ کوئی نئی چیز اس کے سامنے آتی ہے تو وہ اپنی جو ایگزسٹنگ نالج ہے اس کے اندر اسے فٹ کرتا. مثال کے طور پہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جب ایک بچہ پہلی دفعہ کسی بکری کو دیکھتا ہے تو چونکہ کتوں کے ساتھ اس کا ایکسپوجر ہوتا ہے، he has had some exposure with dogs, the child says something like امی دیکھیں بہو 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 بہو، اس طرح کی جملے جو ہیں بچے بولتے ہیں. اور پھر پیرنٹس جو ہیں وہ عام طور پہ کریکٹ کرتے ہیں کہ نہیں یہ کتا ہے، یہ کتا نہیں ہے، یہ بکری ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو پہلے بچہ جو ہے جب بھی کوئی نئی چیز دیکھتا ہے تو اپنی جو ایگزسٹنگ نالج ہے اس کے اندر اسے فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ بات صرف بچے تک محدود نہیں ہے، ہم سب یہ کرتے ہیں. جب ہمیں کوئی نئی چیز نظر آتی ہے تو سب سے پہلے جو اس سے ملتی جلتی چیز جس کا ہمیں پہلے سے علم ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ ہے، اسی کی کوئی قسم ہے. سو دیٹ از کالڈ اسیمیلیشن. اور اکوموڈیشن کیا ہے؟ اکوموڈیشن لفظ ہے نا جسے ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ جی کوئی گھر یا رہنے کی جگہ،
لیکن یہاں اکوموڈیشن سے مراد ہے اپنی جو ایگزسٹنگ نالج ہے اس کو تبدیل کرنا. یعنی جب ماں نے بتایا بچے کو کہ بیٹا یہ کتا نہیں ہے بکری ہے, اور بکری جو ہے وہ ایک ایسا جانور ہے جو دودھ بھی دیتا ہے اور بکرے کا گوشت بھی ہم کھاتے ہیں, تو آہستہ آہستہ بچہ جو ہے اپنی اسکیما کو چینج کرتا ہے اور بکری کا ایک نیا کانسیپٹ وجود میں آتا ہے جو کہ کتے سے الگ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دو پروسیسز جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. پہلے اسیمیلیشن ہوتی ہے, جو بھی چیز ہے وہ ہماری ایگزسٹنگ نالج کے اندر فٹ کی جاتی ہے, پھر آہستہ آہستہ ہماری جو ایگزسٹنگ نالج ہے وہ ماڈیفائی ہو جاتی ہے, چینج ہو جاتی ہے, اکوموڈیٹ ہو جاتی ہے نئی انفارمیشن کی روشنی. تو یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے پیاجے کی لرننگ کے بارے میں اور کاگنیٹو ڈیولپمنٹ کے بارے میں. پیاجے نے جو لفظ استعمال کیا وہ اسکیما استعمال نہیں کیا بلکہ اسکیمز استعمال کیا. اینڈ اسکیمز آر ڈیفائنڈ ایز مینٹل اسٹرکچرز دیٹ گائیڈ ڈیولپنگ سیکوینسز آف تھنکنگ. ٹھیک ہے, تو اگر آپ اسکیما سے اس کو کمپیئر کریں تو کوئی خاص فرق نہیں ہے, صرف اس میں آئیڈیا کانسٹنٹلی ڈیولپ کر رہی ہے, ایک چیز کانسٹنٹلی ایوالو کر رہی ہے, اور بچہ جیسے جیسے بڑا ہو رہا ہے یہ اسکیماز جو ہیں یا یہ جو اسکیمز ہیں یہ سوفسٹیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہیں, ان میں نئی نئی نالج آ رہی ہے اور نئی نئی نالج کی الگ سے اسکیمز بن رہی ہیں یا اسکیماز بن رہی ہیں. اب واٹ آر پیاجےز میجر اسمپشنز اباؤٹ دا چائلڈ؟ اپنے بچوں کو بہت زیادہ تفصیل میں اسٹڈی کرنے کے بعد پیاجے نے کچھ نتیجے نکالے بچے کے بارے. فرسٹ از, اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ, دیٹ ایوری چائلڈ کنسٹرکٹس ہز اون ریالٹی. اب یہ کچھ ہو سکتا ہے آپ کو عجیب سی بات لگے کہ بچہ جو ہے اپنی حقیقت جو ہے, اپنی ریالٹی جو ہے وہ خود کنسٹرکٹ کرتا ہے, اسے بلڈ کرتا ہے. اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں. چائلڈ ایکٹس آن دی انوائرمنٹ آلموسٹ لائک اے سائنٹسٹ. یعنی بچے کے آگے آپ چیزیں رکھ دیتے ہیں نا تو بچہ ان سے کھیلتا ہے, انہیں چکھتا ہے, انہیں پکڑتا ہے, انہیں پھینکتا ہے, مختلف قسم کی آوازیں نکالتا ہے, مختلف قسم کی آوازیں چیزوں کو ٹکرا کے آپس میں ان کی آواز سننے کی کوشش کرتا ہے, ان کا ٹیکسچر فیل کرتا ہے. بالکل اسی طرح جیسے ایک کوگنیٹو سائیکالوجسٹ ایکسپیریمنٹس کر رہا ہوتا ہے نا چیزوں کو سمجھنے کے لیے, تو پیاجے نے یہ نوٹ کیا کہ بچہ جو ہے وہ اپنے ماحول پہ ایکٹ کرتا ہے, صرف اسے پیسیولی ریسیو نہیں کرتا, صرف اسے جو ہے ایک اس میں وہ خاموش تماشائی نہیں ہے اس ڈرامے میں, بلکہ وہ ایک ایکٹر ہے اس ڈرامے میں. وہ پوری طرح بھرپور طریقے سے ایک سائنٹسٹ کی طرح چیزوں کے ساتھ تجربات کرتا ہے اور ان تجربات سے پھر وہ سیکھتا ہے. اور ایک اور بات جو پیاجے نے ہمیں بتائی کہ چائلڈ از نیچرلی کیوریس. ٹھیک ہے نا, ہم جو ہیں اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جی کوئی چیز ہو رہی ہے, پنجابی میں وہ کہتے ہیں جی سانو کی, تو بچے کا سانو کی والا ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا, بچے کا سو واٹ والا ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا. بچے کا یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ اچھا میں دیکھوں تو صحیح اس صوفے کے پیچھے کیا ہے, پلنگ کے نیچے کیا پڑا ہے. اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی چیز گمی ہوئی ہے بڑے عرصے سے, وہ ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ ڈھونڈ کے لے آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہر جگہ تلاشی لے رہا ہوتا ہے, وہ ہر جگہ چیزوں کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے, اسے ایک قدرتی تجسس ہوتا ہے اور وہ چیزوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہے. لیکن پیاجے نے یہ بات بھی بتائی کہ چائلڈز لرننگ از لمیٹڈ بائی ہز بایولوجیکل لمیٹیشنز, کہ اس کی جو بھی لرننگ ہوتی ہے وہ اس کی جو بایولوجیکل لمیٹیشنز ہوتی ہیں نا, ایک فزیکل لمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں, کچھ مینٹل لمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں, ان کے اندر ہی وہ سیکھ سکتا ہے. ایک بات تو بہت آبویس ہے, اب جیسے اب 6 مہینے کا بچہ ہے تو 6 مہینے کے بچے کو آپ جتنی مرضی کوشش کر دیں, جیسا مرضی ماحول دے دیں, وہ دوڑ تو نہیں سکتا, تو اس کی کچھ بایولوجیکل لمیٹیشنز ہیں. اسی طرح وہ بہت سے تھنکنگ سٹائل کام نہیں کر سکتا, بہت ساری سوچوں کا وہ ابھی اہل نہیں ہے, قابل نہیں ہے ان کے. سو دیٹ از اندر تھنگ دیٹ پیاجے میڈ کلیئر ٹو اس, that child's learning is limited by its biological limitations. اچھا, اب بایولوجیکل لمیٹیشن میں صرف فزیکل لمیٹیشن مراد نہیں ہے,
جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ بچہ اگر دوڑ نہیں سکتا تو صرف یہی لمیٹیشن نہیں ہے, وہ بہت سی چیزوں کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. ایک 6 مہینے کا بچہ جو ہے وہ بہت سارے مینٹل آپریشنز جو کہ ایک ایڈلٹ کر سکتا ہے, وہ بچہ اس کا قابل ہی نہیں ہے, اس میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے ابھی. تو ان بایولوجیکل لمیٹیشنز کے حوالے سے پیاجے نے اسٹیجز کی بات کی, بٹ دیٹ از آلسو اے ویری امپورٹنٹ کنٹریبیوشن. دیر آر سرٹن تھنگز children of a certain age cannot learn. So Piaget proposed 4 stages of development. پہلی تو ہے sensory motor stage, اور یہ ہے پیدائش سے لے کے 2 سال کی عمر تک. So 0 to 2 years of age is the sensory motor stage. یہ stages کیا ہیں میں ابھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں تفصیل میں. پری آپریشنل اسٹیج جو 2 years to 7 years. Then concrete operational stage 7 years to 11 years, and then finally formal operational stage 11 years onwards. اچھا, اب یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ یہ ایگزیکٹ ایجز نہیں ہے, بچے مختلف ہوتے ہیں. ایک چیز یاد رکھیے, پیرنٹس who are listening to this, teachers who are listening to this should know کہ یہ سٹیجز جو ہیں یہ بالکل کاسٹ ان اسٹون نہیں ہے. ہر بچہ مختلف ہوتا ہے, ہر بچے کی ڈیولپمنٹل جو پیس ہوتی ہے, اسپیڈ ہوتی ہے, وہ مختلف ہوتی ہے. تو بعض اوقات کئی پیرنٹس پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی بچے کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے کہ اس نے فلاں ایج کا جو کام ہے ابھی شروع نہیں کیا, تو خدا نہ خواستہ کوئی اب نارمیلٹی نہ ہو. تو عموماً جو ہے ہر بچہ جو ہے اس کا اپنا ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے جس کے مطابق وہ مختلف چیزیں سیکھتا ہے. سو ضروری نہیں ہے کہ 0 to 2 ہی ہو سینسری موٹر ہر بچے کے لیے. کچھ بچوں میں جلدی بھی ہو جاتی ہے, کچھ میں ذرا دیر سے بھی ہوتی ہے. سو لیٹس سی واٹ از دا سینسری موٹر اسٹیج. سینسری موٹر اسٹیج میں جو ایک اہم کانسیپٹ وہ دیتے ہیں پیاجے, وہ ہے آبجیکٹ پرماننس. آبجیکٹ پرماننس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی آبجیکٹ کو پرماننٹ سمجھنا. مثلا آپ کے پاس ایک کتاب پڑھی ہے, اگر وہ آپ کی نظروں سے اجھل بھی ہو جاتی ہے تو آپ کو یقین تو ہے کہ وہ کتاب موجود ہوگی, ایون اف یو کانٹ سی اٹ. پیاجے یہ پروپوز کر رہے ہیں کہ 1 سال سے جو چھوٹا بچہ ہے وہ آبجیکٹس کو پرماننٹ نہیں سمجھتا. جب اس کی آنکھ سے اجھل ہوئی کوئی چیز تو ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. اب دس از اے ویری انٹرسٹنگ آئیڈیا, لیکن پیاجے نے اس کو اس طرح سے چیک کیا کہ مثلا 1 سال سے چھوٹے بچے کو ایک گیند دکھایا. اب بچہ اس گیند میں انٹرسٹیڈ ہے, اس پہ وہ دیکھ رہا ہے, اس کی آنکھیں جو ہیں اس گیند کو فالو کر رہے ہیں. اب اگر آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ نے وہ گیند پھینکا, وہ گیند لڑکتا ہوا جو ہے زمین پہ جا رہا ہے, آگے کوئی میز رکھی ہوئی ہے یا کوئی اسکرین رکھی ہوئی ہے, اور وہ میز جو ہے اس کے پیچھے سے وہ گیند یا اسکرین کے پیچھے سے وہ گیند جب گزر رہا ہے تو بچے نے اس گیند کی طرف دیکھنا بند کر دیا اور کسی اور چیز کو تلاش کرنا شروع کر دیا. اس سے پیاجے کو یہ آئیڈیا ہوا کہ شاید یہ بچہ جو ہے اس میں انٹرسٹیڈ نہیں رہا, لیکن ایسی بات نہیں ہے. جیسے ہی وہ گیند دوبارہ اسے نظر آئے گا بچہ پھر اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا. تو یہ ایک عجیب سی بات تھی کہ جناب اگر ایک گیند جا رہا ہے تو بچہ جب اس کے آگے کوئی اسکرین یا کوئی چیز بلاک کرنے کے لیے اس گیند کو رکھ دی گئی اور وہ گیند بچے کو نظر نہیں آیا تو بچے نے ایسے اس کی طرف سے توجہ ہٹائی جیسے کہ اب وہ گیند ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. ہاں, 1 سال سے جو بڑا بچہ ہے وہ گیند کو جاتے ہوئے دیکھتا ہے, اسکرین کے پیچھے سے گیند گزرا ہے لیکن بچے کا سر گھومتا جاتا ہے, اور جیسے ہی اسکرین کے پیچھے سے گیند دوبارہ اسے نظر آتا ہے تو بچہ اس کو پھر فالو کرتا رہتا ہے. تو یعنی 1 سال کے بعد بچے میں آبجیکٹ پرماننس آ جاتی ہے. بچہ یہ جانتا ہے کہ کوئی چیز میری آنکھوں سے اگر اوجھل ہو چکی ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ غائب ہو گئی ہے, وہ ختم ہو گئی ہے, وہ پھر نظر آ جائے گی. سو دی آئیڈیا that if objects disappear, they vanish. They don't exist anymore. Because
child does not look for them. That was the basis on which Piaget concluded that the child does not have object permanence before the age of 1. پھر اس میں کچھ اور بھی خصوصیت ہے اس ایج کے بچے میں. وہ فرض کریں کہ ایک چھوٹا بچہ ہے, یہ 2 سال سے چھوٹے بچے کی بات ہو رہی, وہ ایک آبجیکٹ اٹھاتا ہے, ایک ہاتھ میں اٹھا لیتا, پھر اسے ایک اور ٹوائے پسند آتا ہے تو دوسرے ہاتھ میں بھی اٹھا لیتا. اب اسے ایک اور ٹوائے پسند آیا تو وہ یہ نہیں کرتا کہ اپنے ہاتھ میں سے ایک کھلونا چھوڑ دے اور پھر تیسرے کو اٹھائے. وہ دونوں ہاتھ اس کے بھرے ہوئے ہیں, پھر بھی وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح وہ تیسرا کھلونا بھی اس کے ہاتھ میں آ جائے. سو ہی ڈزنٹ ہیو یٹ دی ایبلٹی ٹو جج that he cannot do some things. He cannot pick up the third toy. He keeps trying. اور اس کو جتنی مرضی آپ پریکٹس کرا لیں, اگر بچے کی عمر تقریباً 1 سال ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک ہاتھ سے کھلونا چھوڑ کے پھر تیسرا کھلونا نہیں اٹھاتا. ہاں, all of a sudden this ability develops before the age of 2. اور وہی میں نے کہا کہ وہ مختلف بچوں میں مختلف ٹائم فریم ہوگا, لیکن تقریباً 2 سال کی عمر تک بچے کو اتنی سینس آ جاتی ہے کہ وہ ایک کھلونا ہاتھ سے رکھ دیتا ہے اور پھر تیسرا کھلونا اٹھاتا ہے. اب ایک تو یہ جیسے بات تھی کہ جی بچے نے اپنا سر نہیں گھمایا ان دا ڈائریکشن آف دا ڈسپیئرنگ بال, لیکن اس پہ کچھ لوگوں نے کریٹیکس بھی کی ہیں, اور ایک کریٹیسزم یہ ہے maybe the child is not yet fully developed, his neck muscles are not fully developed to chase the ball all the way. تو ہو سکتا ہے کہ جو ہمیں لگ رہا ہے lack of interest وہ ایک physical limitation کی وجہ سے. اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو آگے اور پیچھے چیزوں کے ہونے کا ایک کانسیپٹ جو ہوتا ہے, ہو سکتا ہے بچے میں یہ ڈیولپ نہ ہوا ہو, وہ آبجیکٹ پرماننس تو ہو اور بچہ کنفیوز ہو گیا ہوگا یہ بال کہاں گیا, اگر وہ غائب ہو گیا میری آنکھوں سے تو ابھی اسے یہ کانسیپٹ نہ ہو کہ کسی چیز کے پیچھے بھی کوئی چیز ہو سکتی. تو ایک ایکسپیریمنٹ کیا, مارگریٹ ڈونلڈسن ایک سائیکالوجسٹ ہے, انہوں نے کیا کیا کہ ایک آبجیکٹ رکھا اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا. بچہ ایک کھلانے سے کھیل رہا ہے تو کھیلتے کھیلتے اس نے وہ جب رکھا ہے کھلانا تو اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا, تو بچوں کی اکثریت نے وہ کپڑا اٹھایا. اب وہ گیند والا ایکسپیریمنٹ وہ ڈفرینٹ قسم کا ہے, یہ ایکسپیریمنٹ ڈفرینٹ قسم کا. اب یہاں پہ سائیکالوجسٹ کی آرگیومنٹ ہے کہ پیاجے کا یہ آئیڈیا جو ہے یہ اتنا سالڈ نہیں ہے, اس میں اتنی جان نہیں ہے, کیونکہ اگر وہ آنکھ سے اوجل ہو گیا تھا کھلونا جب اس پہ کپڑا ڈالا گیا تو بچے نے کپڑا اٹھا کے وہ کھلونا حاصل کرنے کی کوشش کیوں کی. ٹھیک ہے, سو ایک بات لیکن ساتھ میں یہاں کرتا جاؤں کہ پیاجے کے آئیڈیاز جب میں بیان کر رہا ہوں اور ان کا کرٹیسزم بھی بیان کر رہا ہوں, اس سے پیاجے کی کنٹریبیوشن ختم نہیں ہو جاتی, کیونکہ بچوں کے بارے میں جو انہوں نے بہت ساری چیزیں ڈسکور کی ہیں اس نے کوگنیٹو سائیکالوجی کو اور کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کی فیلڈ کو بہت زیادہ ڈیولپ کرنے میں مدد دی ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے کرٹیسزم ضروری ہیں, لیکن ان کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ پیاجے کی کنٹریبیوشن کسی طرح نگیٹ ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد 2 سے 7 سال کی عمر تک جو سٹیج ہے وہ ہے پری آپریشنل سٹیج. پری آپریشنل سٹیج میں یہ ہوتا ہے کہ جو بچے کا سمبولک فنکشن ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. ڈیولپ کیسے ہو جاتا ہے, جیسے اب ہم کہتے ہیں نا کہ بچہ ایک چیز کا نام لیتا ہے, تو لینگویج جو ہے وہ سمبولک فنکشن کی وجہ سے, سیمیوٹک فنکشن بھی اسے کہتے ہیں, کہ یہ آئیڈیا کہ ایک آواز ایک لفظ جو ہے وہ کسی آبجیکٹ کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے بچے میں ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے اس وقت. سینسری موٹر سٹیج میں وہ اس کی بیسک سیکھ رہا ہوتا ہے, لیکن پری آپریشنل سٹیج میں یہ چیز کنفرم ہو جاتی ہے. اچھا, لیکن پیاجے نے پری آپریشنل سٹیج میں 3 پرابلمز بتائی ہیں. اس نے کہا کہ 2 سے 7 سال کی عمر کا بچہ جو ہے اس میں یہ 3 فیچرز اس کی تھنکنگ کے بارے میں, اس کی سوچ کے بارے میں بہت اہم ہے. اور پہلا ہے ایگو سینٹرزم, یعنی اپنی ذات میں فوکس رکھنا, دوسرے کا نقطہ نظر جو ہے اس عمر کے بچے کو نظر نہیں آتا.
اس میں پرسپیکٹو ٹیکنگ سکلز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اس کے لیے پیاجے نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا. اس میں انہوں نے کیا جسے وہ کہتا ہے 3 ماؤنٹین پرابلم. ایک میز پہ 3 ماؤنٹینز کے ماڈل بنائے. ٹھیک ہے, تو آپ یوں سمجھے کہ جیسے ایک میز ہے, اس کے گرد گول میز ہے, اس کے گرد 3 کرسیاں رکھ دی گئی ہیں, اور ایک کرسی کے سامنے ایک ماؤنٹین ہے, دوسری کرسی کے سامنے دوسرا ماؤنٹین ہے, اور تیسری کرسی کے سامنے تیسرا ماؤنٹین. ٹھیک ہے, اب ہر ماؤنٹین کے اوپر کچھ آبجیکٹس پڑیں. ایک پہ مثلا ایک ٹوائے ہاؤس ہے, ایک پہ ایک ٹوائے مین ہے, ایک پہ ایک ٹوائے کار ہے, مثال کے طور. ٹھیک ہے, تو اب بچہ جس کرسی پہ بیٹھا ہے, ایک اور بچہ ایک اور کرسی پہ بیٹھا ہے, اور ایکسپیریمنٹر جو ہے وہ ایک کرسی پہ بیٹھا ہے. تو اب وہ پہلے بچے سے ایکسپیریمنٹر پوچھتا ہے, اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جو تمہارے ساتھ بچہ بیٹھا ہے اس کو کیا نظر آ رہا ہے؟ تو مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بچہ وہی چیز بتاتا ہے جو اس کے سامنے. وہ یہ نہیں بتا پاتا کہ دوسرے بچے کو کیا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, یا ایکسپیریمنٹر کو کیا نظر آ رہا ہے, اس کا نقطہ نظر کیا ہے. تو اس کو وہ کہتے ہیں ایگو سینٹرزم. اب دوسری چیز جو پیاجے کے خیال میں پرابلم ہے اس ایج میں بچے کے ساتھ, وہ ہے اینیمسٹک تھنکنگ. اینیمسٹک تھنکنگ میں پیاجے یہ کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ لیونگ بینگ اور نان لیونگ بینگ میں ڈسٹنگوش نہیں کرتا. یہ ایک بہت عجیب سا کلیم ہے, لیکن اس کی بنیاد وہ اس قسم کے واقعات پہ بتاتے ہیں کہ بچہ بھاگ رہا ہے اور اسے چوٹ لگی ہے میز سے ٹکر ہو گئی ہے اس کی, تو وہ کہے گا گندی میز, اور کہے گا, اور وہ یہ بھی کہے گا کہ میز نے مارا ہے مجھے. تو آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ بچے ایسی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح پیاجے کا یہ خیال ہے کہ وہ بہت سارے جو ٹوائز ہیں ان کو بھی لیونگ سمجھتے. اب یہ کافی کنٹروورشل کلیم ہے, لیکن پیاجے انسسٹس دیٹ چلڈرن بٹوین دی ایجز آف 2 and 7 to not distinguish between living objects and non-living objects. ہاں, اس ایج میں آہستہ آہستہ انہیں یہ اویئرنیس شروع ہوتی ہے کہ جناب یہ میز کرسی وغیرہ جو ہیں یہ لیونگ نہیں ہے, اور انسان جو ہیں ان کے ارد گرد وہ لیونگ ہیں, اور ان کے کیا فیچرز. Again, it may be true of a 2-year-old, but it may not be true of a 6-year-old. تو اس پہ بھی کنٹروورسی ہے کہ اگر یہ ڈسٹنکشن بچے میں نہیں ہے تو وہ کس ایج سے یہ شروع ہوتی ہے اور کس پہ ختم ہو جاتی. Then the third and the more important in my opinion is centration. پیاجے کہتے ہیں کہ بچہ اس ایج میں کسی ایک چیز کے بہت سے مختلف پہلوؤں پہ ایک ہی وقت میں نہیں سوچ سکتا. اس کی پرسپشن جو ہے وہ کسی ایک فیچر پہ فوکس کرتی ہے, کسی ایک پہ سینٹر کرتی ہے, اسی لیے وہ اسے سینٹریشن کہتا ہے. اب آئیے ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں جس میں یہ سینٹریشن کا جو ہے ہم ڈیمونسٹریٹ کریں گے آپ کے سامنے کہ بچہ کیسے کسی بھی آبجیکٹ کی ایک کوالٹی کو توجہ دیتا ہے, دوسری کو نہیں دیتا. بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ 1. کلاس 1 میں. اچھا بیٹا, یہ 2 گلاس آپ کو نظر آ رہے ہیں, تو ان میں پانی ہے نا, تو آپ نے مجھے یہ بتانا کس میں پانی زیادہ ہے؟ دونوں میں ایک جتنا پانی ہے. چلیں ٹھیک ہے. اچھا یہ ہم نے اس میں, ٹھیک ہے. اچھا بیٹا, اب آپ نے بتانا ہے کہ ان دونوں میں سے کس گلاس میں پانی زیادہ ہے؟ اس میں. ویری گڈ. اچھا اس میں نہیں ہے. اچھا اس گلاس میں پانی ہم نے کس گلاس سے ڈالا تھا؟ اس میں. اور اس میں پانی برابر تھا یا فرق تھا؟ بالکل برابر تھا. اب آپ دیکھیں کہ اب کس میں پانی زیادہ ہے. ویری گڈ, تھینک یو بیٹے. اچھا اب جیسے آپ نے اس مثال میں دیکھا
کہ بچے کو پتا ہے کہ جناب دونوں گلاسوں میں برابر کا پانی ہے, اور یہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے, مطلب 3-4 سال کا بچہ نہیں ہے. شی از اے 6-year-old گرل اینڈ ماشاء اللہ شی از ویری برائٹ, ویری انٹیلیجنٹ. ٹھیک ہے, سو اٹ از ناٹ ہر انٹیلیجنس دیٹ از ان کوسچن ہیئر. واٹ پیاجے از شوئنگ us through this experiment that he did with his own children originally was that the child is paying attention to one feature, which is the height. Because the height of water in the third glass was more, the child said, اس گلاس میں زیادہ پانی. حالانکہ اسے بار بار پوچھا گیا ہے, اسے یہ پوچھا گیا کہ بیٹا آپ نے دیکھا کہ ان 2 گلاسوں میں برابر کا پانی ہے, اور پھر ایک گلاس میں سے جب اس بڑے گلاس میں ڈالا گیا تو اسے یہ بتایا گیا کہ جناب اس گلاس سے ہم نے یہ پانی ڈالا, اس کی آنکھوں کے سامنے وہ پانی ڈالا گیا ہے, لیکن بچہ پھر بھی جو پانی کی ہائٹ ہے اس پہ توجہ دے رہا ہے, جو اس کی چوڑائی کم ہوئی ہے, وڈتھ کم ہوئی ہے پانی کی اس پتلے گلاس میں, اس کو توجہ نہیں دے رہا. سو دس از اے ویری گڈ ایگزامپل آف ہاؤ اے چائلڈ از انفلوئنسڈ بائی ون فیچر, centers on one feature of the problem and not the other. اچھا, اب اس سٹیج میں بچہ جو ہے وہ چل سکتا ہے, دوڑ سکتا ہے, اس طرح جیسے چھوٹا بچہ جو ہے وہ نہ چلنے کی وجہ سے صرف اپنے ارد گرد کے جو لمیٹڈ سا ایک ماحول ہے اس میں ریسٹرکٹ ہوا ہے, اب وہ پرابلم نہیں ہے. تو بچہ اس ایج میں بہت ساری چیزیں ایکوائر کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ آہستہ آہستہ وہ یہ سیکھتا ہے آبجیکٹس کے ساتھ ڈیل کرنے کے بعد. ون فائن مارننگ ہی ویکس اپ اینڈ ہی نوز دیٹ دا واٹر ان دا گلاسز از ایکچولی ایکول. ٹھیک ہے, لیکن یہ ایبلٹی جو ہے پیاجے کے مطابق 7 سال سے کم عمر کی بچے میں نہیں ہوتی. دین ہی سیز کمز دا اسٹیج آف کانکریٹ آپریشنز 7 to 11. 7 to 11 میں کنزرویشن کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. کنزرویشن کیا آئیڈیا, وہی کہ ایک چیز جو ہے اگر اسے کسی اور گلاس میں ڈال دیا جائے تو وہ اتنی کی اتنی رہتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس آئیڈیا کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ 7 to 11 ایئرز کی ایج میں ہوتی ہے. The child now again acting as a scientist on the world learns more and more about the features of the exciting world that we live in. And the child starts to do mental operations. اس میں symbolic thinking جو ہے وہ مزید ڈیولپ ہوتی ہے. لینگویج بھی ہے, اچھی خاصی لینگویج اسکلز ہیں, لیکن ایبسٹریکٹ تھنکنگ ابھی نہیں آتی. ایبسٹریکٹ تھنکنگ سے کیا مراد ہے, ایبسٹریکٹ کانسیپٹ سے کیا مراد ہے؟ یاد ہے آپ کو جب ہم کانسیپٹس اینڈ کیٹیگریز کی بات کر رہے تھے تو ہم نے پرندوں کی بات کی تھی, فرنیچر کی بات کی تھی, لیکن بیوٹی کیا چیز ہے, فریڈم کیا چیز ہے؟ بچہ اس ایج میں ان ایبسٹریکٹ کانسیپٹس کو اپریشیٹ نہیں کر پاتا ہے اکارڈنگ ٹو پیاجے. ٹھیک ہے, تو کانکریٹ آپریشنز میں وہ جو کانکریٹ ورلڈ ہے, یہی جس میں پانی بھی ہے, جس میں مختلف اور اقسام کی چیزیں بھی ہیں, مٹی بھی ہے, ریت بھی ہے, کاغذ بھی ہے, کتاب بھی ہے, لکڑی بھی ہے, لوہا بھی ہے, وہ ان کی پراپرٹیز کو سمجھتا ہے, کس چیز سے چوٹ لگتی ہے, کس چیز سے نہیں لگتی ہے, کس چیز کو اوائڈ کرنا ہے, کس چیز کی طرف جانا ہے, وغیرہ وغیرہ. The child learns so much about the concrete realities, but still he does not appreciate the abstract concepts. Then comes the stage of formal operations, جو 11 سال کی عمر کے بعد ساری عمر ڈیولپ ہوتی رہتی. اور پیاجے کا یہ بھی کہنا ہے کہ کچھ لوگوں میں کبھی بھی ڈیولپ نہیں ہوتی, کیونکہ فارمل آپریشنز کے لیے ایجوکیشن ایک بہت اہم رول پلے کرتی. ایبسٹریکٹ تھنکنگ کے لیے تعلیم بہت ضروری ہوتی ہے, اور بعض اوقات تعلیم بھی اگر اچھی نہ دی جا رہی ہو, اچھے طریقے سے نہ دی جا رہی ہو, تو فارمل آپریشنز جو ہے مکمل طور پہ کسی میں بھی ڈیولپ نہیں ہو پاتی. ٹھیک ہے, لیکن جنرلی اف یو ہیو اے good education in school after the age of 11, you develop certain abstract concepts.
تو آپ کی تھنکنگ جو ہے, آپ کی سوچ جو ہے وہ ایبسٹریکٹ ہو جاتی ہے. آپ میں پرسپیکٹو ٹیکنگ ایبلٹی اب بہت زیادہ آ جاتی ہے. صرف آپ یہ نہیں سوچتے کہ میں کیا فیل کر رہا ہوں, میں کیا محسوس کر رہا ہوں, دوسرا شخص کیا محسوس کر رہا ہے, اس کے بارے میں بھی آپ سوچتے ہیں. اب بعض اوقات جب میں گاڑی چلا رہا ہوتا ہوں تو کئی دفعہ میں بہت حیران ہو جاتا ہوں کہ ایک موٹر سائیکل والا جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ بس ایک بڑے نیرو کارنر سے گزر رہی ہے اور کافی تیزی سے گزر رہی ہے, پھر بھی وہ اسپیڈ سے آتا ہے اور اس بس کے آگے سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اسے تھوڑی سی جگہ ملی ہوئی. اسے یہ خیال ہرگز نہیں ہے کہ بس والا جو ہے مجھے دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا, کہیں وہ اچانک لیفٹ کو ٹرن نہ کر لے. تو مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو اس وقت گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں یا موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں یا سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں یا کار چلا رہے ہوتے ہیں, انہیں فارمل آپریشنز نہیں ہے, ان میں دوسرے کا پرسپیکٹو لینے کی ایبلٹی ہی نہیں ہے. اگر ٹکر ہو جاتی ہے تو ہر شخص یہ انسسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ دوسرے کی غلطی. دس آئی فائنڈ اسٹانشنگ کہ آپ ایک بندہ اگر کھڑا ہے اور اسے آپ نے پیچھے سے ٹکر مار دی ہے تو پھر آپ گاڑی سے نکلتے ہیں اور اس بندے کا دوسرے کا گریبان پکڑ لیتے ہیں کہ وہ تو نے بریک کیوں لگائی. حالانکہ اگر تھوڑی سی بھی آپ کامن سینس استعمال کریں, تھوڑی سی پرسپیکٹو ٹیکنگ استعمال کریں, تو آپ کو ایک تو گاڑی سے, اگلی گاڑی سے تھوڑا سا فاصلہ رکھنا چاہیے, مناسب فاصلہ رکھنا چاہیے. لیکن نہیں, بالکل اوپر چڑھا کے چل رہے ہوتے ہیں, اچانک اگلے والے کو کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو ٹکر ہونی لازمی. So that is something I see every day and I wonder whether people have developed their formal operational skills. تو اس 11 سال کی عمر کے بعد according to Piaget deeper moral questions also emerge. کیونکہ abstraction آ رہی ہے نا, تو اب justice, fairness, freedom, equality یہ ideas آنا شروع ہوتے ہیں. اکثر گھروں میں جو ایک بچہ جو بڑا ہو رہا ہے, ٹین ایجر بن رہا ہے, وہ اس طرح کے سوال پوچھتا ہے, آپ اتنی دیر جاگ سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں جاگتا, یہ فیئر نہیں ہے, دس از ناٹ رائٹ, مجھے اجازت ملنی چاہیے کہ میں اتنے گھنٹے کھیلوں, آپ لوگ بھی تو یوں کرتے ہیں, آپ لوگ بھی تو وہ کرتے ہیں. تو بچے میں ایک سینس آف فیئرنیس آتی ہے, ایک سینس آف فریڈم آتی ہے جو مجھے آزادی چاہیے, میں بھی یہ چیزیں کروں. ایکوالٹی کا کانسیپٹ, برابری کا, مساوات کا جو کانسیپٹ ہے وہ ٹین ایجر میں آنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ تعلیم ہو یا نہ ہو, دیز آئیڈیاز ڈیولپ ان موسٹ پیپل. تو اس وجہ سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹین ایجر کو پالنا بڑا مشکل ہے. چھوٹے بچے کو تو پال لیا جاتا ہے بڑے آرام سے. اب ٹین ایجر جو ہے, لڑکا ہو یا لڑکی ہو, دونوں کے اپنے اپنے مسئلے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ان سے ڈیل کرنا جو ہے پیرنٹس کے لیے بڑا پرابلم ہو جاتا ہے. پھر جسٹس, وہ دیکھتے ہیں کہ جی ماں باپ رشوت لے رہا ہے, تو وہ اس کو کوشچن کرنا شروع کرتے ہیں اپنے ذہن میں کہ کیا یہ صحیح ہے یا غلط. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جناب لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی, تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ جی ہمارے ماں باپ کس طرح چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, سب کچھ برداشت کر رہے ہیں. تو اس ایج میں غصہ بھی آتا ہے اس وجہ سے کہ ناانصافی کا تصور جو ہے بچے میں آتا ہے. سو دیز آر تھنگس, دیز آر دا ڈفرنٹ اسٹیجز دیٹ Piaget describes, and he says a 3-year-old would not talk about these things. اب Piaget کی کچھ کرٹیکس بھی ہیں, لیکن کرٹیکس بتانے سے پہلے میں پھر ایک دفعہ آپ سے یہ کہوں گا کہ Piaget کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ اپنی جگہ, اس کو کوئی نہیں ریجیکٹ کر سکتا, لیکن جو مائنر پوائنٹس ہیں ان کو چیلنج کیا گیا. And let's talk about these minor points. ایک کرٹیسزم یہ ہے کہ بیکاز چلڈرن ہیو ڈیولپنگ میموری اینڈ لینگویج اسکلس, their thought may be restricted by those developing memory and language skills rather than their actual ability. مثلا ایک بچہ جو ہے ابھی اس کی میموری میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے وہ میموری کی کیپیسٹی کی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہو کہ وہ آبجیکٹ پرماننس اس میں نہیں ہے. اس کی شارٹ ٹرم میموری, جیسے ہماری شارٹ ٹرم میموری بھی بہت لمیٹڈ ہے, ہم پہلے بات کر چکے ہیں, ہماری اٹینشن کی لمیٹڈ کیپیسٹی ہے, تو بچہ ان ایبلٹیز میں بھی ابھی کم ہے, اس میں اٹینشن کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے جتنی ایک ایڈلٹ میں ہے, اس میں ورکنگ میموری کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے جتنی ایک ایڈلٹ میں ہے, اس میں لینگویج کی ایبلٹی اتنی نہیں ہے
اور لینگویج کی ایبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ایکسپریس بھی اتنی اچھی طرح سے نہیں کر سکتا. تو جو ایکسپیریمنٹس ایکسپریشن پہ کاؤنٹ کرتے ہیں, لینگویج پہ کاؤنٹ کرتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ بچے کی اصل صلاحیتوں کا اظہار نہ کر سکیں. پھر ایک اور چیز جو ہمیں پتہ چلی ہے کہ ان ایچ اسٹیج children can actually do a lot more than Piaget claims. اس سے کیا مراد؟ مثلا آبجیکٹ پرماننس کی بات ہے تو پیاجے کہتا ہے جناب 1 سال سے پہلے نہیں ہوتی. اب جن لوگوں آپ میں سے جو لوگ بھی پیرنٹس رہے ہیں یا اپنے چھوٹے بچے سے انٹریکٹ کیا ہے, بچہ اپنی ماں کو 1 سال کی عمر سے بہت پہلے پہچاننا شروع کر دیتا. تو اگر اس میں آبجیکٹ پرماننس ہی نہیں ہے تو وہ کیسے اپنی ماں کا انتظار کرتا ہے, اسے بلاتا ہے, رو رو کے اسے پکارتا ہے. اسی طرح باپ کو جو ریکگنیشن ہے وہ بچہ 1 سال کی عمر سے کہیں پہلے دینا شروع کر دیتا ہے. لیکن نا ایک طرف پیاجے کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ لیونگ اور نان لیونگ میں ڈسٹنگوش نہیں کرتا بچہ, دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بچے کا خیال ہوتا ہے کہ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل, ختم ہوئی چیز بس. لیکن ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کو مس کرتا ہے, اپنے باپ کو مس کرتا ہے, اپنی ماں کو اور طریقے سے گریٹ کرتا ہے, اپنے باپ کو اور طریقے سے گریٹ کرتا ہے. اس کے چہرے پہ جو اسمائل ہوتی ہے ماں کو دیکھنے کے بعد اور باپ کو دیکھنے کے بعد وہ بھی مختلف ہوتی ہے. ٹرائی اٹ یور سیلف, سی, اگر آپ کے پاس چھوٹے بچے ہیں گھر میں یا ریلیٹیوز کے تو سی اٹ یور سیلف. ایک اسٹرینجر آتا ہے تو بچہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے, ہی نوز this is a different person. So object permanence کا ایشو اتنا سمپل نہیں ہے. پھر آپ نے یہ جو تجربہ دیکھا تھا, اب پیاجے کہے گا جناب اس ایج میں بچے کو یہ کنزرویشن کا کانسیپٹ آ ہی نہیں سکتا. کچھ سائیکالوجسٹ نے کہا اچھا چلو دیکھتے ہیں. انہوں نے کیا کیا, اسی عمر کے بچے کو پہلے یہ ٹاسک کروایا. بچے نے ظاہر ہے یہی کہا کہ جی اونچا گلاس جو پتلا گلاس تھا اس میں پانی زیادہ ہے. پھر انہوں نے بچے سے ریزننگ کی کہ جناب یہ دیکھو پانی تو اتنا ہی ہے, جب ہم نے اس میں ڈالا تو یہ اونچا تو ہو گیا لیکن اس کی چوڑائی کم ہے, پانی اتنا ہی ہے. تو بار بار بچے کو یہ ٹاسک سکھانے کے بعد اور سمجھانے کے بعد جب دیکھا گیا تو بچے نے یہ چیز سیکھ لی. ٹھیک ہے, تو اس پہ پیاجے پہ کرٹیسزم یہ ہے کہ چونکہ یہ چیز بار بار نہیں سکھائی جاتی, بچہ شروع میں سیلینٹ فیچر کو, جو نمایاں خصوصیات ہیں انہی کو نوٹس کرتا. لیکن اگر آپ اسے سکھائیں تو اس میں کنزرویشن کی ایبلٹی 7 سال سے پہلے آ سکتی. سو another criticism of Piaget. پھر وہ گندی میز اور وہ بیڈ ٹیبل, چوٹ لگنے پہ جو بچہ کہتا ہے, اکثر اوقات پیرنٹس ایسی باتیں کرتے ہیں. اگر آپ اس کانٹیکسٹ کو دیکھیں تو ہوتا کیا ہے, بچے کو چوٹ لگی, ماں نے کہا گندی میز, مارو میز کو, مارو, اور تھا کر کے میز کو یوں کیا. تو پیرنٹس ایکچولی بچے کے ساتھ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں, اسے بچہ اور بنا رہے ہوتے ہیں. بچہ اتنا بے وقوف نہیں ہوتا جتنا پیاجے اسے اس ایج میں سمجھ رہا ہے. اور اس کی جو ہے بہت کلیئر ایگزامپلس ہیں کہ چھوٹے بچے کو ایک ٹوائے سے جتنی مرضی محبت ہو, that cannot replace a human being. The child makes a very clear distinction between a toy and a human. And young children can take other people's perspective. یہ جو خیال کہ جناب بچہ دوسرے کا نقطہ نظر نہیں دیکھتا, صرف اپنا نقطہ نظر بیان کرتا ہے, دوسرے کا پوائنٹ آف ویو وہ لے ہی نہیں سکتا, اس کو بھی چیلنج کیا گیا اور کچھ ایکسپیریمنٹ سے شو کیا گیا کہ ایسا نہیں ہے, بچے میں یہ ایبلٹی ہوتی ہے. 3 ماؤنٹین پرابلم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ ٹاسک اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ بچہ شاید اس میں کنفیوز ہو جاتا. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک گیم کھیلی, اور گیم میں یہ کیا کہ میز کے مختلف حصوں کو کارڈ بورڈ کی اسکرین سے الگ کر دیا گیا, اور کچھ اسکرین کے حصے جو ہیں ان میں شیشہ لگا دیا گیا تاکہ ایک سائڈ سے نظر آ سکے. اب انہوں نے ایک میز کے حصے میں ایک ڈال چھپا دی اور کہا کہ یہ چور ہے, اور ایک حصے میں پولیس مین ڈال دیا, ایک ٹوائے کو ڈال دیا اور کہا یہ پولیس مین. اب انہوں نے کہا بتاؤ پولیس مین کو چور نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. تو بچہ جو تھا وہ پولیس مین کا پرسپیکٹو لے کے
وہ دیکھ سکتا تھا کہ اگر تو پولیس مین اور چور کے درمیان گلاس ونڈو ہے, گلاس اسکرین ہے, تو وہ بچہ کہتا تھا پولیس مین چور کو دیکھ سکتا, اور اگر وہ کارڈ بورڈ کے پیچھے تھا تو بچہ یہ کہتا تھا کہ پولیس مین کو چور نہیں نظر آ رہا, حالانکہ بچے کو دونوں آبجیکٹس نظر آ رہے ہوتے. سو the child can take other people's perspective. Now let's come to language development. Language development جو ہے وہ بھی cognitive development کے ساتھ ساتھ چلتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس میں بھی ہمیں بڑی clear stages نظر آتی ہیں. اب ایک چھوٹا بچہ جو ہے 2 سال سے چھوٹا, اس کی لینگویج بہت limited ہوتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں ایک چھوٹی بچی کی مثال جو ماشاءاللہ بہت ذہین اور اپنی ایج سے کچھ زیادہ ہی باتیں کر سکتی ہے. اس کی ایک مثال دیکھتے. So what we've noticed is that this child speaks in small sentences. اس کا تلفظ جو ہے ابھی اتنا کلیئر نہیں ہے, لیکن اس کے جو جملے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ 2 لفظ ہیں یا پھر 3 ہیں, اس سے زیادہ بڑا جملہ وہ نہیں بول سکتی. ٹھیک ہے, اسے ماشاءاللہ بہت سٹیمولیٹنگ انوائرمنٹ ملا ہوا ہے, ماں باپ اس سے کافی گفتگو کرتے ہیں, بہن بھائی گفتگو کرتے ہیں, لیکن باوجود کوشش کے اتنا چھوٹا بچہ جو ہے 2 یا 3 لفظ سے زیادہ بڑا جملہ نہیں بول سکتا. And that is partly a physical limitation, partly a mental limitation. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں 2 word language, اور اس کی اپنی گرامر ہوتی ہے, اپنے رولز ہوتے ہیں. اس کی ایک مثال جو دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ بچہ کانٹیکسٹ کو استعمال کرتا ہے, ماحول کو استعمال کرتا ہے. مثلا بچہ کہتا ہے مومی سوک, یا آپ اسے اردو میں ہم یوں کہیں گے امی جابیں, تو یا جیسے ہم کہیں گے امی جرابیں. تو اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ امی وہ دیکھیے جرابیں پڑی, یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے امی مجھے جرابیں دیجیے, یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ امی مجھے جرابیں پسند نہیں. لیکن وہ 2 یا 3 الفاظ کو یہ استعمال کر کے اپنی لینگویج بناتا. 3 years کی ایج میں پہنچتے ہی, اور کچھ بچے 2 اور 3 سال کی عمر کے درمیان ہی فلی ڈیولپڈ لینگویج شروع کر دیتے. فلی ڈیولپڈ لینگویج سے یہ مراد نہیں ہے جو میں اس وقت آپ سے بول رہا ہوں, یا آپ بول سکتے ہیں ایز ایڈلٹ. تو فلی ڈیولپڈ لینگویج سے مراد یہ ہے کہ پورا آپ ایک جملہ ادا کر سکتے. تو اب آپ جو ایگزامپل دیکھیں گے اس میں آپ ایک ایسے بچے کو دیکھیں گے جو 3 الفاظ سے زیادہ بڑا جملہ بول سکتا ہے. پورا پیجے نہیں آتا. سا میرے گھر میں کیا 1 2 تو آ جائے تھوڑا سا, ABC تھوڑی سی آتی ہے نا, ABC نہیں, مجھے آگے بھی نہیں آتا. اچھا, اب آپ نے جیسا ایگزامپل میں دیکھا کہ اس بچے نے 2-3 الفاظ کا جملہ نہیں بولا, پورا ایک جملہ بولا, اور اس پورے جملے میں اپنا جو بھی کچھ بھی وہ بات کا اظہار کرنا چاہ رہا تھا اس بچے نے کر دیا. تو ماشاءاللہ از اے ویری برائٹ چائلڈ who is able to communicate what he wants in one complete sentence. Now let's take a look at a 5-year-old, and you will see that she is able to express herself with amazing fluency and a high level of competence. بابا چھوڑنے جاتے, اسکول سے آ کے پھر نہاتے ہیں, اس کے بعد پھر کھانا کھاتے ہیں, اس کے بعد پھر ہوم ورک کرتے ہیں, اس کے بعد ریڈنگ. موٹا سا چوہا چھوٹی چھوٹی آنکھیں کاٹ کے مٹاتا, نکلے اٹھاتا, بلی نے پکڑا, چوہے نے کاٹا, کھا پی کے بولے ٹا 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 میاؤ. اس
اسمبلی, پھر اس کے بعد ریڈنگ, اس کے بعد انگلش کا کام, پھر اردو کا, پھر میتھس کا, اس کے بعد وہ اردو کی ریڈنگ, اس کے بعد پھر ڈائری لکھتے ہیں, اس کے بعد پھر چھٹی ہو جاتی ہے. تھینک یو. تو آپ نے یہ دیکھا کہ دس چائلڈ واز ایبل ٹو ایکسپریس ہر سیلف بیوٹیفلی ان سیکوینس, ٹھیک ہے, اینڈ یس شی واز اے بٹ شائی, بٹ یو کین سی دیٹ وہ جو 2 سال کے بچے کی کمپیٹنس تھی لینگویج میں, اس سے یہ کہیں زیادہ ہے, ٹھیک ہے, اور 1.5 سال کے بچے سے جب آپ کمپیئر کریں گے تو آسمان زمین کا فرق ہے, ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے اگر کبھی دوسری لینگویج سیکھنے کی کوشش کیا ایز اے ایڈلٹ تو یو ول نو ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از. ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں اتنے جو ابھی تک کئی سال انگریزی پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں, لیکن اس طرح نہیں بول سکتے جو ایک 5 سال کا بچہ اپنی پہلی لینگویج بولتا ہے. دین وی کم ٹو جینڈر ڈیولپمنٹ. جینڈر ڈیولپمنٹ سے کیا مراد ہے؟ لڑکے اور لڑکی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر حقوق نسواں کی جو تنظیم ہوتی ہیں وہ ان میں اکثر وہ خواتین کہتی ہیں جی مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں, دونوں ایک جیسے. اب یہ مغرب سے یہ آئیڈیا آیا تھا, لیکن اب مغرب میں اتنی ریسرچ ہوئی ہے اس بات پہ, دے آر سیئنگ ون تھنگ, boys are different from birth. Boys and girls are different from birth onwards. Boys indulge in rough and tumble play, aggressive play. بچے جو ہیں شروع سے ہی لڑکے, وہ اگریشن ان میں ہوتی ہے, وہ آپس میں کشتی بھی کریں گے, ٹکریں بھی ماریں گے, چیزوں کو اٹھا کے بھی پھینکیں گے. Girls from day one play very, very differently. As boys get older, they are interested in rule-based games. As girls get older, they are interested in relationship-based games. مثال دیتا ہوں, بچہ جب کھیلنا شروع کرتا ہے, فٹ بال کھیلتا ہے, تو فٹ بال کے کچھ رولز ہیں. اگر وہ رولز کو فالو نہیں کرے گا تو دوسرے بچے اسے نکال دیں گے, کہیں گے آؤٹ. کرکٹ ہے, آپ نے کرکٹ کھیلنی ہے تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ سارا وقت کہیں کہ جی میں نے بس صرف بیٹنگ کرنی ہے. آپ کو بولنگ بھی کرنی پڑے گی چاہے آپ کو ناپسند ہو. کچھ دیر تو چھوٹے بچہ کر کے ہو سکتا ہے باقی لڑکے اجازت دے دیں, لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہر ایک لڑکے نے اپنی باری لینی ہوگی اور اس کے رولز ہوں گے. رنز بنانے کا بھی ایک طریقہ ہوگا, چوکے کے لیے بھی ایک باؤنڈری بنا دی جائے گی, چھکے کے لیے بھی ایک باؤنڈری بنا دی جائے گی. لڑکیوں میں ایسی گیمز نہیں ہوتی. لڑکیوں میں گیمز ہوتی ہیں گڑیا, تم اپنی گڑیا لے آؤ, اپنی گڑیا لے جاؤ, ان کی شادی کرا دیں, اس کے کوئی رولز نہیں. They can play the way they want to and they try and accommodate as many other girls as they can. اس طرح ہم کہتے ہیں کہ boys spend their lives with other boys, girls spend most of their time with other girls, اور یہ throughout the life span ہے. ویسٹرن کلچر میں ڈیٹنگ کے لیے اور کورٹشپ کے لیے کچھ ٹائم ہوتا ہے جس میں لڑکا لڑکی آپس میں زیادہ ٹائم گزارتے ہیں, لیکن شادی جیسے ہی ہوتی ہے, ہنی مون جیسے ہی ہوتا ہے, اس کے بعد لڑکا اپنے دوستوں کے ساتھ, لڑکی اپنی سہیلیوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ. تو اگر آپ ٹائم میجر کریں تو آپ دیکھیں گے کہ صرف بچوں میں ہی یہ بات نہیں ہے, بڑے ہو کے بھی men spend most of their time with other men, women spend most of their time with other women. Because, اور اس پہ بہت ریسرچ ہوئی ہے, boys and girls have trouble understanding each other. جو ہم کہتے ہیں نا ہر گھر میں میاں بیوی کی لڑائی ہوتی, وہ بیسکلی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ اگر میاں بیوی آپس میں زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنا شروع کر دیں تو میاں کا کنسرن ہوتا ہے, مثلاً ایک آرگیومنٹ ہوگی تو آرگیومنٹ میں میاں کا یہ کنسرن ہوتا ہے کہ جناب یہ بات جو ہے وہ کسی نتیجے پہ پہنچے. بیوی جو ہے وہ کہتی ہے لڑائی ختم کرو, بس وہ دوسرے کمرے میں چلی جائے گی, کچھ اور کر لے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو وہ لڑائی بڑھے گی, بیکاز بیسکلی مین اینڈ ویمن تھنک ڈفرینٹلی. تو اسی کی اپلیکیشنز جو ہیں, ان جو مختصراً آج اس لیکچر میں میں نے آپ کو آئیڈیاز بتائے ہیں, انہی کی اپلیکیشن ہم تعلیم میں کرتے ہیں اور ہمیں کرنی چاہیے. اگر ہم نے بچوں کو سائنس سکھانی ہے مثلا, تو بچہ قدرتی طور پہ ایک سائنٹسٹ ہے. بجائے اس کے کہ ہم اسے سوال پوچھیں اور ان کے جواب کاپی پہ نوٹ کروا دیں, بچے سے کہیں کہ بھائی تم یہ سوال خود ان کا جواب تلاش کرو, خود ایفرٹ کرو. اور یہ ویسٹ میں بہت زیادہ اسکولس میں شروع ہو گیا, جسے ہم انکوائری بیسڈ لرننگ کہتے ہیں.
پرابلم سالونگ بچے کو سکھائیں. یہ نہیں کریں کہ پرابلم دیں اور پھر خود ہی سالو کر کے بلیک بورڈ پہ لکھ دیں اور بچے کو کہیں کاپی کرو. دیٹ از ناٹ اے ویری گڈ وے آف ٹیچنگ. آئی ہوپ I have been able to introduce cognitive development and its major ideas to make it interesting for you. اس پہ جیسے میں نے لینگویج کے بارے میں بات کی تھی, cognitive development پہ پورے کورسز پڑھائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن in an introductory course in cognitive psychology, it is very important to at least briefly introduce this topic. With this, I bid you farewell until next time. Khuda Hafiz.